ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جن باتوں کا حکم عطا فرماتے ہیں ان پر عمل کرنا بندوں ہی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور ذمہ داری ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کو بے چون و چرا مان لیا جائے، حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا بنیادی اور امتیازی نقطہ یہی ہے۔ چونکہ آج یوم جمعہ اور یوم عرفہ تھا اور آئندہ کل عید الاضحیٰ ہے، یہ وہ ایام ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک بنیادی بڑا واقعہ قربانی کا بھی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب قربانی سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد روحانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کیسے کرنی چاہیے، بندگی کا تقاضا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بندگی کا تقاضا سکھاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب العالمین نے زندگی کا ایک طویل حصہ گزار دینے کے باوجود اولاد عطا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ آپ تقریباً بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے اور صورتحال یہ تھی کہ آپ کا دامن اولاد سے خالی تھا، آپ کی گود اولاد سے خالی تھی۔ شادی کے بعد ہر جوڑے کو جس چیز کی سب سے زیادہ تمنا ہوتی ہے وہ ہے اولاد۔
واقعہ یہ ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اس اللہ کے عطیے اور انعام کی قدر کی جائے تو یقیناً پھر یہ اولاد دارین کے لیے نفع بخش ہے، اور یہ اولاد دارین میں ذخیرہ ہے، ذریعہ نجات ہے، سربلندی اور کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ اولاد کی تمنا ہر ماں باپ کو ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام بے اولادوں کو اپنے کرم سے اولاد عطا فرمائے۔ ظاہر ہے اولاد کا اختیار بھی اللہ نے اپنے ہی قبضے میں رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں جو کسی کو اولاد دے سکے۔ حق تعالی اگر چاہے تو اپنے دشمنوں کو درجنوں اولاد عطا کر دے، اور اگر نہ چاہے تو دوستوں کو کچھ نہ دے۔ اس حقیقت کو قرآن نے یوں بیان کیا، قرآن پاک میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اولاد عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ حق تعالی اگر چاہے تو بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، اور نہ چاہے تو کچھ نہ دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئے، ابھی اولاد سے محروم ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، جھولی پھیلا کر رب العالمین سے اولاد کو طلب کیا، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، الہ العالمین مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ معلوم ہوا اولاد کو اگر طلب کرنا ہو، اللہ سے نیک صالح اولاد کو طلب کیا جائے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک اور صالح ہونے کی دعا کی جائے، چونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، عموماً قبول ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ دعا تو ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، حضرت خلیل نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ دعا مانگنے والا خلیل ہو اور عطا کرنے والا رب جلیل ہو تو پھر کیا پوچھنا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے خلیل تم نے اولاد کی دعا مانگی، میں نے تمہیں اولاد دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عطا ہوئے۔ ظاہر ہے ماں باپ کو اپنے اولاد سے پیار تو ہوتا ہی ہے، کون ماں باپ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں اپنی اولاد سے پیار نہ ہو، محبت نہ ہو؟ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو صرف ظاہر کی آنکھ ہی نہیں دی تھی، ظاہر کی بصارت کے علاوہ اللہ نے آپ کو بصیرت سے بھی نوازا تھا۔
اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی پر نور نبوت کو دیکھ رہے تھے، اس لیے عام ماں باپ سے بہت زیادہ اپنے اس بیٹے سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیار ہوتا تھا، بڑی محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس محبت پر فرشتوں کو رشک آ گیا۔ بعضوں نے یہ خیال کیا کہ جب سے ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد ملی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں کچھ کمی آ گئی، بیٹے کی اولاد کی محبت غالب آ گئی، اولاد کی محبت غالب آ گئی اللہ کی محبت پر۔ حق تعالی جو دلوں کا راز جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس کی شان ہے۔ حق تعالی نے یہ واضح کر دینے کے لیے کہ نہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، جنہیں ہم نے اپنی دوستی کے لیے سلیکٹ کیا ہوا ہے، منتخب کیا ہوا ہے، چنا ہوا ہے، وہ ایسے نہیں ہوا کرتے۔ ان کے دلوں میں ہماری محبت ہی دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اپنی اولاد کی محبت کے مقابلے میں، ازواج کی محبت کے مقابلے میں، اور دیگر محبتوں کے مقابلے میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی وہ زندہ عملی مثال اور تصویر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالی نے امتحان لیا تاکہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے کہ بڑھاپے میں ملنے والی اولاد سے بے شک محبت تو ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی ہماری محبت ابراہیم کے دل میں ہے۔ اب امتحان بھی کیسا؟ حق تعالی نے حضرت خلیل کے پاس وحی نہیں بھیجی، حالانکہ بھیج سکتے تھے وحی، کون مشکل کام تھا؟ حضرت جبریل تمام انبیاء اور رسول کے پاس تو وحی لے کر جایا ہی کرتے تھے۔ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حضرت روح الامین کو بھیج کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دے سکتے تھے بیٹے کی قربانی کا، لیکن وحی کے ذریعے صاف صاف حکم دینے کے بجائے خواب کے ذریعے اشارہ کیا۔ خواب میں اشارہ یہ کیا کہ ابراہیم اپنی محبوب چیز کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ وہ ابراہیم خلیل تھے، اللہ کے اشارے کو سمجھ گئے۔ یہ تقاضا تو رب العالمین نے ہم سے بھی کیا ہے نا، کہ اگر نیکی کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہو، ہمارے قرب کا اعلیٰ مقام اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جو چیز تمہیں محبوب ہو اسے ہماری راہ میں قربان کرو۔ یہ تقاضا آج بھی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر نیکی کے کمال کو حاصل کرنا ہے، نیکی کا کامل درجہ چاہتے ہو، اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام اگر حاصل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قربان کرو۔ اے کاش اللہ کے اس حکم کو ہم سمجھ لیں اور اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر لیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے اشارے کو سمجھ لیا، غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے پیار ہے، محبت ہے، تو اپنے نور نظر لخت جگر سے ہے۔
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ہیں۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، بڑی تفصیلات ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صبح اٹھ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے مینا کے جنگلات میں آئے، مینا کی وادیوں میں آئے، اور وہاں آ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو بالکل نارمل انداز میں اپنا خواب بیان کر دیا۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، قرآن پاک میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں تجھے اپنے آپ سے ذبح کر رہا ہوں۔ رب العالمین کی منشا یہی ہے۔ اب تو بتا تیری منشا اور تیری چاہت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تو تیار ہے یا نہیں؟ تو بیٹا کس کا تھا؟ حضرت خلیل کا۔ اس کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا تھا؟ حضرت اسماعیل اپنی معصوم زبان سے فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، رب جلیل نے جس بات کا حکم اپنے خلیل کو دیا، اس کی تعمیل میں اس کو پورا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس مت کیجئے۔ کر گزریے اس کام کو جس کا رب العالمین نے آپ کو حکم دیا۔ رہی میری بات، میری پرواہ نہ کیجئے، میری فکر نہ کیجئے۔ اگر اللہ نے میری قربانی طلب کی ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اگر ہمیں اپنی راہ میں قربانی کا موقع عطا فرمائے تو یہ بھی اس کا انعام ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ فرمانے لگے ابا جان، کر گزریے اس کام کو جس کا رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، میری پرواہ نہ کیجئے۔ اگر میرے گردن پر، اگر میرے گلے پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھری چلے گی، تکلیف تو ضرور ہوگی نا، لیکن میں صبر کر جاؤں گا۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کر لوں گا، شکوہ نہیں کروں گا اور شور نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ یہ منظر جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے اس معصوم لختے جگر نور نظر کو جو بڑھاپے میں بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے،
اس معصوم بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، بالکل تیاری کر چکا ہے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسی وقت فرشتوں نے کہا ہے اللہ، ہم نے دیکھ لیا، مان لیا، یقین کر لیا کہ ابراہیم واقعی آپ کے خلیل ہیں، ان کے دل میں آپ کی محبت بے شک بہت زیادہ ہے، اولاد کی محبت سے بھی زیادہ۔ آپ کی محبت کے خاطر اولاد کو قربان کرنا پڑ جائے تو ابراہیم تیار ہیں۔ یہ ہے آج ہم اولاد کی محبت میں اللہ کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو ناراض کرنا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا بنانے والے کو ناراض کرنا، یہ ہمارا معمول بنا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں کیسے ہم اللہ کی رضا اور رحمت کے اور اس کی نصرت کے حقدار بن سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا بن جائے تو ہمیں اس کا بننا چاہیے، اور اللہ کے بننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بندگی پیدا کریں، اور بندگی کا مطلب یہ ہے اللہ کا جو حکم جس وقت ہو، ہماری منشا کے مطابق ہو تو، منشا کے خلاف ہو تو، طبیعت چاہے تو نہ چاہے تو، اور اس میں نفع نظر آئے تو نقصان نظر آئے تو، بہرحال اللہ کے حکم کو مان لینا، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا، اللہ کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کر دینا، یہی تو بندگی کا تقاضا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے ہی تھے، حق تعالی نے عین اسی وقت جنت سے ایک دمبا لے کر کے، میڈھا لے کر کے بھیجا۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور وہیں سے پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھا، جبریل آ رہے ہیں، دمبا لا رہے ہیں، خوش ہو گئے، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیٹے اسماعیل نے جب دیکھا سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کو عمل پسند آ گیا، فوراً فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تین مقدس ہستیوں کے تین مقدس جملے ہیں جنہیں ہم یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں، جس کو پڑھنا واجب ہے، جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دن خصوصاً ذی الحجہ کے شروع کے جو دن ہیں، پہلے ہی چاند سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک کے جو ایام ہیں، یہ اللہ کی تکبیر اور اس کی تسبیح اور اس کی تحلیل کے ایام ہیں۔ اللہ کی تکبیر اور اس کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنے کا یہ موسم ہے۔ صرف یوم عرفہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک ہی تکبیرات تشریق کو نہیں پڑھنا، حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال واقعات تو بڑا تفصیلی ہے، عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک مخصوص طریقہ، صحابہ نے جب پوچھا تھا ما هذه الاضاحی، حضور یہ قربانی ہے کیا؟ فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد روحانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ خاص طریقہ ہے قربانی کرنا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
اس قربانی والے عمل میں ہمارے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قربانی کا جو جانور ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے عوض میں قربانی کرنے والے کو ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ صاحبوں یاد رکھو، قربانی کے جتنے فضائل ہیں یہ اس وقت ہیں جب کہ تین باتیں پائی جائے۔ آج جمعہ میں ہم نے کہا، نمبر ایک، جس مال سے قربانی کا جانور خریدا جا رہا ہے وہ مال خالص ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہ ہو۔ مال حرام سے جیسے کیا جانے والا صدقہ اللہ کے یہاں مردود ہے، ایسے ہی مال حرام سے خریدا ہوا جانور بھی اللہ کے یہاں مردود ہے، اس کی قربانی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پہلی شرط ہی یہ ہے، قربانی کے فضائل اسی وقت قربانی کرنے والے کو حاصل ہوں گے جب پہلی شرط پائی جائے، مال خالص ہو۔ نمبر دو، قربانی کا جانور خالص ہو، مطلب یہ ہے کہ بے عیب ہو۔ شریعت نے جن عیوب کو قربانی کے لیے مانع قرار دیا ہے ان عیوب سے جانور محفوظ ہو۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، جیسے قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، قربانی کرنے والے کا مال اور جس مال سے جانور کو خریدا ہے اس مال کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے، اور مال کا عیب اس کا حرام ہونا ہے۔ مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے۔ حرام خوروں کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ دوسری شرط اور تیسری شرط، نیت بھی خالص ہو۔ قربانی کرنے کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے۔ اور لوگوں یہ مت سمجھو کہ مہاماری کا زمانہ ہے لہذا قربانی کا جو گوشت ہے جانور کو کاٹ کر کے فریز بھر لیں گے اور تاکہ ہمیں بعد میں مہینوں تک کام آتا رہے گا یہ گوشت، اس لیے قربانی کرنی ہے کہ مہینوں تک اس کا گوشت ہمیں کھانے کو ملے گا۔ غلط ہے، یہ نیت ہی سراسر غلط ہے۔ ایسی نیت سے کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہماری قربانی کا جانور نہیں جاتا، اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قربانی کے جانور کو اور اس کی جسامت کو نہیں دیکھتے، قربانی کرنے والے کی نیت اور اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اسی کو تو فرمایا قرآن پاک میں، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرنا، اللہ کو وہ قربانی پسند ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے کا مال بھی خالص ہو، حلال ہو، قربانی کا جانور بھی خالص ہو، بے عیب ہو، اور قربانی کرنے والے کی نیت بھی خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ یہ تین باتیں اگر پائی گئیں تو پھر قربانی کرنا بہت مبارک عمل ہے۔ یاد رکھو حالات کیسے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں، جن پر قربانیاں واجب ہیں ان کو ہر حال میں قربانی کرنی ہے۔ قربانی وہ مبارک اور مقدس عمل ہے کہ قربانی کے دنوں میں اس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ جانور نہیں مل رہے ہیں اور جانور میں
بیماریوں کے اثرات سرایت کر سکتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کیا ان بہانے بنا بنا کر کے لوگ قربانی سے روگردانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے قربانی کے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے۔